چین کے 75ویں یوم تاسیس کی تقریب، صدر اور وزیر اعظم کی شرکت۔ آصف زرداری نے کہا چین نے معاشی میدان میں اہم سنگ میل عبور کیے۔ شہباز شریف بولے IMF کے ساتھ مذاکرات کے دوران چین کا مسلسل تعاون قابل تحسین ہے۔ حکومت فوجی عدالتوں کا قیام چاہتی تھی لیکن میں نے آرٹیکل 8 سے وہ ترمیم نکلوا دی۔ بلاول بھٹو کی نجی ٹی وی سے گفتگو، کہا کامران مرتضیٰ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، کبھی مجبوری اور خوف کی سیاست نہیں کی۔ اور اسٹریٹجک پلانز ڈویژن کے سائنسدانوں اور انجینئرز کے اعزاز میں تقریب، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کی جانب سے 35 میڈلز تقسیم۔ ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل یوسف جمال نے میڈل سے نوازا۔ کسی ادارے کو آئین ری رائٹ کرنے کا حق حاصل نہیں، اسپیکر نے پارلیمان کی بالادستی کے لیے الیکشن کمیشن کو خط لکھا۔ تمام سیاسی جماعتیں تائید کرتی ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طالٹ کی گفتگو، کہا حلف نامے کے بعد سنی اتحاد کونسل کے ارکان پارٹی کیسے تبدیل کر سکتے ہیں؟ کیا فلور کراسنگ کی اجازت دے دی گئی؟ PTI کے مبینہ ارکان کو ایسی پارٹی جوائن کرنی چاہیے تھی جس کا وجود ہوتا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد PTI کو مخصوص نشستیں دی جائیں یا نہیں؟ الیکشن کمیشن عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کا فیصلہ نہ کر سکا، تیسرا اجلاس بھی بے نتیجہ۔ تنظیمی ڈھانچہ نہ رکھنے والی پارٹی کے ساتھ خط و کتابت کی قانونی اہمیت نہیں، فہرست فراہم نہ کرنے پر PTI مخصوص نشستوں کی اہل نہیں۔ قانونی ٹیم کی الیکشن ایکٹ اور عدالتی فیصلے پر مختلف تجاویز پیش، کل دوبارہ بیٹھک ہوگی۔ خاصہ یہ بل یا پاس ہوتا تو پاکستان میں ایک قسم کا آپ سمجھے کہ فیشسٹ سٹیٹ ہوتی اور فیشسٹ / مارشل لا سٹیٹ ہوتا۔ بلاول بھٹو گئے یا اعظم تارڑ، ان دونوں کا جو رول تھا وہ بہت منفی رول تھا۔ جس طرح کٹ پتلیاں ہوتی ہیں، یہ کٹ پتلیوں کا ہی رول ادا دونوں صاحبان کر رہے تھے۔ آئینی ترمیم کا بل پاس ہوتا تو ملک میں مارشل لا لگ جاتا، فیشسٹ حکومت ہوتی۔ قانون سازی پر اعظم نذیر تارڑ اور بلاول بھٹو کٹ پتلی بن چکے۔ عمر ایوب کی تنقید، کہا فضل الرحمان نے مثبت کردار ادا کیا، پارلیمنٹ اور سڑکوں پر آئینی ترمیم کا مقابلہ کریں گے۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا پاکستان آئینی بحران کا شکار ہو چکا، سمجھ نہیں آ رہی حکومت الگ سے آئینی عدالت کیوں بنانا چاہتی ہے۔ اپوزیشن کا مجوزہ آئینی ترامیم رکوانے کا مشن، عارف الوی کی حافظ نعیم الرحمان سے ملاقات۔ امیر جماعت اسلامی کا کسی صورت آئینی ترمیم کو قبول نہ کرنے کا اعلان۔ سابق صدر نے کہا آئین میں ترمیم تبدیلی کا نہیں، تدفین کا بل ہے۔ پارلیمان کی قانون سازی کا اختیار تسلیم، کوئی بھی ترمیم آئین کے بنیادی ڈھانچے سے متصادم نہیں ہونی چاہیے۔ سپریم کورٹ بار کے زیر اہتمام پاکستان نمائندہ وکلاء اجلاس کا اعلامیہ، جھوٹے اور بے بنیاد مسودے پر سازشی عناصر کی جانب سے قوم کو یرغمال بنانے کی مذمت۔ وکلاء کی کمیٹی تشکیل، 7 روز میں تحریری سفارشات حکومت کو پیش کرے گی۔ لاہور ہائی کورٹ بار نے مجوزہ آئینی ترمیم کو یکسر مسترد کر دیا، آئینی مسودہ فوری طور پر سامنے لانے کا مطالبہ۔ پاکستان بار کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی کا مجوزہ آئینی ترمیم کی رازداری پر تحفظات کا اظہار۔ مجوزہ آئینی ترامیم کے خلاف درخواست پر رجسٹرار سپریم کورٹ کے 8 اعتراضات۔ قانون سازی کا اختیار مقررہ کے پاس ہے، کسی قانون سازی سے پہلے اسے چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ قانون کے تحت وکلاء کو پارٹی نہیں بننا چاہیے۔ رجسٹرار نے اپیل مفروضہ قرار دے کر واپس کر دی۔ آئینی ترمیم پارلیمنٹ کا اختیار ہے، پیپلز پارٹی کا دو ٹوک موقف۔ مذاکرات کے بدلے بانی کی رہائی کا مطالبہ، PTI کی بلیک میلنگ قرار۔ شرجیل انعام میمن نے کہا اسد قیصر نے کئی غیر قانونی بل پاس کرائے، بانی PTI نے اداروں عدلیہ کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی، اب NRO مانگ رہے ہیں۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم سے روس کے نائب وزیر اعظم کی ملاقاتیں، باہمی تعلقات مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ۔ آصف زرداری نے کہا دونوں ممالک میں روابط بڑھانے اور بارٹر ٹریڈ کی ضرورت ہے۔ شہباز شریف نے کہا روس سے دوستی خارجہ پالیسی کی اہم ترجیحات میں شامل، تجارتی، سیکیورٹی اور توانائی میں تعاون کو وسعت دینا چاہتے ہیں۔ روسی نائب وزیر اعظم کا رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق۔
पाकिस्तान को 3 साल में 12 अरब डॉलर्स की इजाफी फाइनेंसिंग की जरूरत। 7 अरब डॉलर्स IMF, 5 अरब डॉलर्स का इंतजाम दीगर जराए से होगा। चीन, सऊदी अरब और UAE से कर्जे रोल ओवर कराना पड़ेंगे। दोस्त ममालिक ने कर्ज रोल ओवर की यकीन दहानी करा दी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग, कहा पावर सेक्टर में इस्लाहात पर IMF को एतमाद में लेंगे। अफगान सिफारतकार कौमी तराने के एहतराम में क्यों खड़े ना हुए? पाकिस्तान ने अफगान कौंसल जनरल की वजाहत मुस्तरद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुहिबुल्लाह शाकिर पाकिस्तान के वीजे पर मौजूद और सिफारतकार का स्टेटस एंजॉय कर रहे हैं। सिफारती महाज पर कोई भी कदम उठाने का इख्तियार है। अफगानिस्तान की सरजमीन मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। फितना अल खवारिज के ठिकानों की तफसीलात मौजूद, अफगानिस्तान कार्रवाई करे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अफगानिस्तान से बराह रास्त बात करने का ख्वाब चकनाचूर, मुंह की खाना पड़ गई। बातचीत मरकजी हुकूमतों का काम है, ये हमारा दायरा इख्तियार नहीं। अफगान कौंसल जनरल मुहिबुल्लाह शाकिर का साफ इनकार, कहा पाकिस्तान ने 45 साल अफगान मुहाजिरीन की मेहमान नवाजी की, हर किस्म के ताउन के लिए तैयार और अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। बलोचिस्तान से मुतालिक सच्चा झूठा बयानिया बनाया गया। आइंदा नस्लों के लिए सच का पता लगाना जरूरी है। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब, कहा बलोचिस्तान के जबरदस्ती हक की बातें करने वाले सच नहीं बोलते। कायदे आजम बलोचिस्तान आए तो उन्हें हीरे जवाहरात में तोला गया। गुज़िश्ता 4-5 साल की खराबियां दूर कर रहे हैं। सब कुछ ठीक नहीं हुआ, लेकिन तेजी से बेहतरी आ रही है। महंगाई खुद ब खुद कम नहीं हुई, इसके पीछे हमारी काविशें हैं। वजीर आला मरियम नवाज की साहिवाल डिवीजन के अरकान असेंबली से मुलाकात में गुफ्तगू, हर शहर में डॉल्फिन फोर्स कायम करने की हिदायत, सूबे भर में रिवायती मेले बहाल करने का हुक्म। लबनान में इसराइल के सफाक हमले, पेजर्स और वॉकी टॉकीज के धमाकों से जाँ बहक अफराद की तादाद 37 हो गई। शदीद जख्मी इलाज के लिए ईरान मुंतकिल। बैरूत में कई मशकूक डिवाइसेस को लबनानी फोर्सेस ने तबाह कर दिया। हिजबुल्लाह के लिए डिवाइसेस इसराइली खुफिया एजेंसी ने खुद बनाई। धमाका खेज मवाद नस्ब किया गया। अमरीकी अखबार का दावा, साइबर हमलों से इसराइल ने कत्लेआम की कोशिश की। सफाक इकदाम ऐलान जंग है। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह का कारकुनों से खिताब। ICC वफ्द का कराची के बाद पिंडी स्टेडियम का दौरा, चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। ड्रेसिंग रूम, मीडिया बॉक्स, आउटफील्ड का जायजा। ICC वफ्द लाहौर का दौरा भी करेगा। पाकिस्तानी फाइटर शाहजेब रिंद वर्ल्ड टाइटल जीतने में कामयाब। कराटे कॉम्बैट लीग में शाहजेब ने ब्राजीलियन हरीफ को हरा दिया। इवेंट में मुसलसल 5वीं कामयाबी हासिल की।